ایک ایسا بادشاہ جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے سلطنتیں کانپ اٹھتی تھیں، جس کے آنے کی خبر سن کر لوگ دعائیں کرتے تھے کہ بس وہ کسی طرح زندہ بچ جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے اپنی زندگی میں کروڑوں لوگوں کی تقدیر ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ آج کے اس تجزیے میں ہم تاریخ کے اس سب سے خوفناک فاتح کی زندگی کے ان پہلوؤں کو سمجھیں گے جو شاید پہلے کبھی اتنی گہرائی میں زیر بحث نہیں آئے۔ آئیے اس تاریخ کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ چنگیز خان صرف ایک بادشاہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا طوفان تھا جس نے پوری تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ لیکن سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ اس کا آغاز ایک عام سے یتیم اور بے بس لڑکے سے ہوا تھا۔ اس کا اصل نام تیموجن تھا۔ وہ 12ویں صدی کی ایک ایسی ظالمانہ اور بے رحم منگول دنیا میں پیدا ہوا تھا جہاں نہ کوئی قانون تھا اور نہ ہی کوئی ضابطہ، جہاں زندگی کا صرف ایک ہی مطلب تھا، ہر قیمت پر اپنی جان بچانا۔ پہلا حصہ، پیچھے رہ جانے والا لڑکا، 1172 کی ایک بے رحم دنیا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ٹینگوٹ کنگڈم کے علاقے سے، جہاں ہر طرف قبائلی جنگیں چل رہی تھیں۔ یہاں 9 سال کے تیموجن کو اس کا باپ یسوئی، جو کہ ایک سردار تھا، ایک اہم سفر پر لے کر نکلتا ہے۔ مقصد بہت واضح تھا، اس کمسن بچے کے لیے ایک ایسی دلہن تلاش کی جائے جو بہادر اور باوقار ہو۔ سفر کے دوران ایک قبیلے میں ان کا قیام ہوتا ہے اور وہاں تیموجن کی ملاقات ہوتی ہے ایک چھوٹی مگر بے حد پراعتماد بچی سے جس کا نام برتے تھا، اور اس کا یہ کہنا واقعی دلچسپ تھا کہ تمہیں مجھ سے ہی شادی کرنی چاہیے۔ تیموجن نے بھی بنا سوچے سمجھے اسی کو اپنی دلہن چن لیا، لیکن منگول قانون کے مطابق شادی کے بعد دولہا اور دلہن کو 5 سال تک الگ رہنا پڑتا تھا۔ اس لیے جانے سے پہلے تیموجن نے برتے کو ایک نیکلس یعنی ایک ہار دیا جو اس بات کا پختہ وعدہ تھا کہ وہ واپس ضرور آئے گا۔ اب اس دور میں امن کتنا خطرناک ہو سکتا تھا، ذرا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ واپسی کے سفر پر یسو کو ایک دشمن قبیلے کی طرف سے صلح کے نام پر دودھ کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھنے میں یہ ایک روایتی صلح کا اشارہ تھا، لیکن حقیقت میں یہ ایک زہریلا فریب تھا۔ یسوئی اس زہر سے مارا جاتا ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہوتی ہے کہ فوراً ہی اس کے اپنے قبیلے کے لوگ اس کے خاندان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ باپ کے اس المناک موت کے بعد اسی کا ایک وفادار سمجھا جانے والا ساتھی ترگتائی ان کا سارا مال و اسباب چھین لیتا ہے۔ ترگتائی اصل میں تیموجن کو مارنا چاہتا تھا، لیکن یہاں منگولوں کے ایک عجیب و غریب قانون نے تیموجن کی جان بچا لی۔ قانون یہ تھا کہ کسی بھی شکار کو سزائے موت دینے کے لیے اس کا قد رتھ کے پہیے سے اونچا ہونا ضروری تھا۔ تیموجن چونکہ ابھی بچہ تھا، اس کا قد چھوٹا تھا، اس لیے ترگتائی اسے یہ دھمکی دے کر چھوڑ جاتا ہے کہ جب یہ بڑا ہوگا تو وہ آ کر اس کی جان لے گا۔ دوسرا حصہ، سخت میدانوں میں بقا اور منجمد بیابان میں گزر بسر۔ یتیم ہونے کے بعد یہ خاندان شدید مشکلات کا شکار تھا۔ حد سے زیادہ سردی، بھوک اور سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں۔ ایک دن سروائیول کی اس جدوجہد میں تیموجن ایک جمی ہوئی جھیل پر سے گزر رہا تھا کہ اچانک برف ٹوٹنے کی وجہ سے وہ ٹھنڈے اور تاریک پانی میں گر جاتا ہے۔ موت لٹرلی اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اور یہاں کہانی میں ایک بہت ہی اہم کردار کی انٹری ہوتی ہے۔ جموخاں نام کا ایک لڑکا اپنی جان پر کھیل کر تیموجن کو اس برفیلے پانی سے نکال لیتا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں نے ایک نہایت مقدس رسم ادا کی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کر خون نکالا اور اسے دودھ میں ملا کر پیا، جس سے وہ خون کے بھائی یعنی بلڈ برادرز بن گئے۔ یہ ایک ایسا رشتہ تھا جو آگے چل کر پوری تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ تیسرا حصہ، زنجیریں، غلامی اور فرار، لکڑی کا توک۔ خیر، یہ سکون بہت مختصر تھا کیونکہ تارگتائی واپس آ جاتا ہے۔ وہ تیموجن کو پکڑ لیتا ہے اور اس بار اسے ایک غلام کے طور پر قید کر لیتا ہے۔ اسے ایک بھاری لکڑی کا توک پہنا دیا جاتا ہے جو ہر لمحہ اسے اذیت دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ تیموجن کو برسوں تک اس سخت ظلم کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ 1172 کی یتیمی سے لے کر 1186 میں توق پہنے قید ہونے تک، ذرا سوچئے یہ کتنا طویل اور کٹھن سفر تھا۔ ان تاریک سالوں میں صرف ایک نامعلوم بوڑھا شخص تھا جو چھپ کر تیموجن کو کھانا دیتا اور اس کی ہمت بندھاتا تھا۔ اتنی لمبی غلامی اور مسلسل اذیت کے باوجود حیرت کی بات یہ ہے کہ تیموجن کے ارادے کبھی کمزور نہیں پڑے۔ پھر آخرکار موقع ملنے پر تیموجن کا فرار ہونا واقعی کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ ایک رات شدید طوفان اور بارش تھی اور وہی بوڑھا شخص تیموجن کی زنجیریں کھول دیتا ہے۔
तेमुजिन इसी लकड़ी के भारी तोक को गले में लटकाए बारिश में भाग खड़ा होता है। वो बिल्कुल अपने वालिद की नसीहत के मुताबिक मुक़द्दस पहाड़ों की तरफ निकल जाता है और इस तरह वो बिल्कुल अपनी मौत के साए से निकलने में कामयाब हो ही जाता है। चौथा हिस्सा, बोर्ते की रिहाई, मोहब्बत और जंग। सालों बाद 1186 में एक जवान तेमुजिन का सामना फिर से तारगुताई से होता है और इस बार तेमुजिन उसी लकड़ी के तोक को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हुए तारगुताई को मारता है और अपना सदियों पुराना बदला पूरा करता है। उसके बाद वो सीधा अपनी बचपन की मोहब्बत बोर्ते के पास जाता है, जिसने बरसों उसका इंतजार किया था, और इस तरह उनका मिलाप होता है। लेकिन खुशी के ये लम्हात भी जल्दी छिन जाते हैं। मरकत कबीला अचानक हमला कर देता है। ये हमला दरअसल यसुई के किसी पुराने अमल का इंतकाम था। इस अफसोसनाक हमले में बुर्ते को तीर लगता है और उसे, चूँकि इस वक्त हामिला थी, अगवा कर लिया जाता है। अब अपनी बीवी को वापस लाने के लिए तेमुजिन को एक बड़ी फौज की ज़रूरत पड़ती है और वो अपने उसी खून के भाई जमूखा से मदद मांगने जाता है। जमूखा और तेमुजिन मिलकर मरकत कबीले को बुरी तरह शिकस्त देते हैं, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो वाकई सोचने की बात है। 90%। जंग जीतने के बाद तेमुजिन ने माल गनीमत का 90% हिस्सा अपने सिपाहियों, आम लोगों और मरने वालों के ख़ानदानों में बांट दिया और सिर्फ 10% अपने पास रखा। उसने पुरानी मंगोल रिवायात को तोड़कर ये साबित किया कि वो दौलत से ज़्यादा अपने लोगों की परवाह करता है। पांचवां हिस्सा, खून के भाइयों का तसादुम और वफादारी की कीमत। इस गैर मामूली सखावत का नतीजा क्या निकला? जमूखा के अपने ही लोग इससे इस कदर मुतासिर हुए कि वो अपना कबीला छोड़कर तेमुजिन के साथ शामिल होने लगे। इस अजीब सूरत हाल ने जमूखा के दिल में शदीद हसद और दुश्मनी की आग भड़का दी। दो खून के भाई जो कभी एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, अब एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ रहे थे। अब ये जंग नागुज़ीर क्यों थी? देखिए, जमूखा ताकत के जोर पर खौफ पैदा करके हुक्मरानी करना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ तेमुजिन का फ़लसफ़ा सखावत, इत्तेहाद और वफ़ादारी पर मबनी था। ये सिर्फ दो भाइयों की लड़ाई नहीं थी, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रियात की जंग थी। और जब जमूखा का भाई घोड़े चुराते हुए मारा गया तो ये जंग बाकायदा शुरू हो गई। इब्तदाई तौर पर इस जंग का नतीजा तेमुजिन के हक में बिल्कुल नहीं निकला। जमूखा की बड़ी फौज ने उसे इबरतनाक शिकस्त दी, उसे बेचा गया और आखिरकार टोंगोट के राजा ने उसे खरीद कर शहर के बीचों बीच एक पिंजरे में कैद कर दिया। लोग आते जाते उसका मजाक उड़ाते थे। ये तारीख के होने वाले सबसे बड़े फाते की जिंदगी का इंतहाई निचला और जिल्लत आमेज मकाम था। लेकिन उस गहरे अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी। एक बुत बख्शू यानी मंक रोज उस पिंजरे पर आता था जिसे तेमुजिन पर रहम आता है। तेमुजिन उससे इल्तिजा करता है कि वो किसी तरह बोर्ते को ढूंढे। वो भक्षु सहरा की झुलसा देने वाली गर्मी में जान दे देता है, लेकिन उसके पास मौजूद वही पुराना नेकलेस आखिरकार बोर्ते को मिल जाता है। वो रात के अंधेरे में आती है, पहरेदारों को रिश्वत देती है और तेमुजिन को हमेशा के लिए कैद से आज़ाद करवा लेती है। छठा हिस्सा, चंगेज़ खान का अरूज और मैदानों के लिए नया कानून। रिहाई के बाद बोर्ते की एक अहम बात ने तेमुजिन को बहुत गहराई में सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने देखा कि मंगोल सिर्फ आपस में लड़ते हैं और अपना ही खून बहाते हैं। तेमुजिन ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि इन बिखरे हुए तमाम कबाइल को एक नए और मुश्तरका कानून के नीचे मुत्तहिद किया जाए। ये एक आम से शख्स के एक अजीम लीडर बनने का आगाज था। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे पाया तकमील को पहुंचा। साल 1196। तेमुजिन अब मंगोलिया की सबसे बड़ी और मुनज़्ज़म फ़ौज का सिपह सालार था। इसकी फ़ौज उसके इंतहाई वफ़ादार लोगों पर मुश्तमिल थी। इस आखिरी और फैसला कुन जंग में तेमुजिन की फ़ौज ने जमूखा की ताकतवर फ़ौज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। जंग जीतने के बाद दोनों खून के भाई एक बार फिर आमने सामने थे। ज़रा इन दोनों के फैसलों का फ़र्क देखें। जमूखा कहता है कि अगर वो जीतता तो दुश्मनों का नामो निशान मिटा देता, लेकिन तेमुजिन, उसने इंतकाम के बजाय इंसानियत और रहम का इंतखाब किया। उसने अपने खून के भाई को माफ़ कर दिया और उसे आज़ादी दे दी। ये वाकई एक हैरानकुन फैसला था।
یہاں ایک بات واقعی متاثر کن ہے کہ یہ نئی سلطنت صرف تلوار کے زور پر نہیں بنی تھی۔ تیموجن نے پرانے احسانات کو کبھی نہیں بھلایا۔ وہ بوڑھا شخص جس نے اسے غلامی سے فرار کروایا تھا، اسے چیف ایڈوائزر بنایا گیا۔ جموخا کے سپاہیوں کو معاف کر کے اپنی فوج میں شامل کر لیا گیا، اور اس جان دینے والے بدھ بھکشو کے احترام میں ایک پوری خانقاہ کو تباہی سے بچا لیا گیا۔ یہ اس کے انصاف کی انوکھی مثالیں تھیں۔ اور یہ وہ تاریخی لمحہ ہے 1206 میں، وہ لڑکا جو کبھی منجمد بیابانوں میں بھوکا مر رہا تھا، جس نے غلامی کی زنجیریں کاٹیں، اب تمام قبائل کا سپریم خان بن چکا تھا۔ اسے ایک نیا نام دیا گیا، چنگیز خان، اور یہاں سے اس نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی جو تاریخ کی سب سے بڑی زمینی سلطنت بننے والی تھی۔ ہمارے اس تجزیے کے اختتام پر ایک بہت گہرا سوال باقی رہ جاتا ہے۔ ایک طرف اس کے قوانین، وفاداری اور اتحاد تھے، تو دوسری طرف تباہ شدہ شہر اور بے تحاشا خونریزی۔ کیا چنگیز خان دنیا کا سب سے باصلاحیت لیڈر تھا، یا انسانی تاریخ کا سب سے خوفناک طوفان؟ اس کا فیصلہ تاریخ اور حقائق جاننے کے بعد اب ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔